اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، اور فرقان ایسی چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل، ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ کو بالکل الگ الگ کر دے، اس طریقے سے کہ کسی کے لیے بھی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، بالکل کلیئر کٹ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح بالکل ایک کسوٹی ہے جس کے اوپر ہم چیزیں دیکھیں یا پرکھیں تو بالکل سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور اس کی ایک ایک آیت جو ہے اٹس جسٹ لائک اے فلٹر۔ ہم جب اپنے آپ کو اس فلٹر میں سے گزارتے ہیں تو ہمارے اندر سچ اور جھوٹ اور جو کہنا چاہیے کہ ایک رویہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کو فوراً ایکسیپٹ کرنے کا، صالحیت جس کو کہتے ہیں، اور سلیم الفطرتی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو دل ہے وہ صاف ہے اور وہ ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، اور بالکل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل جس کے اندر کوئی تعصب نہ ہو حق کے خلاف، جس کے سامنے جب حق اور باطل بالکل کلیئر کٹ ہو جائے تو وہ دل خود بخود سچی بات کو ایکسیپٹ کر لے، ٹروتھ کو ایکسیپٹ کر لے، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے اس کے اپنے ذاتی مفاد پر کیا چوٹ پڑ رہی ہے، کیا مشکل اس کو آ رہی ہے۔ آج ہم سورۃ الانعام کی کچھ آیات پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، 125, 126 and 127، اینڈ اٹس جسٹ لائک اے فلٹر۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی his heart, his chest just opens up for Islam, opens up to Islam، اور اس کے لیے اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کی سچائی کو ایکسیپٹ کرنے میں، اور یہ چیز ایکسیپٹ کرنے میں کہ اسلام از دی اونلی ریلیجن ایکسیپٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، اور اسلام کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے اس کا دل کھلا نہ ہو، اوپن نہ ہو اور اس کو ایکسیپٹ نہ کرتا ہو۔ اور یہ دل کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، یعنی جو دل خود حق کی تلاش میں ہو، ٹروتھ کی تلاش میں ہو، اور اس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہو کہ جیسے ہی ٹروتھ اس کے سامنے اوپن ہوگا وہ اسے ایکسیپٹ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا، ایسا دل جو ہے جس شخص کے پاس ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے وہ، ایسا کھنچتا ہے
کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یعنی آپ انٹینسٹی کا اندازہ کریں کہ جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے تنگ کر دیں، اور یہ کون سا دل ہے؟ جو خود ہی ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ یعنی اس کو ٹروتھ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹروتھ کہیں اس کے اپنے اگینسٹ تو نہیں آ رہا، اپنی جو وشز ہیں یا اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں یا جو کچھ اس دنیا میں کرنا چاہ رہا ہے، اور یقیناً وہ اس کے خلاف پڑ رہا ہے اگر کوئی بات، تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اگر اس کے خلاف نہیں پڑ رہی تو پھر ٹروتھ جیسا بھی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایسا دل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے نہیں کھولتے، بلکہ اس کو ایسا تنگ کر دیتے ہیں کہ اسلام کا نام لیتے ہی، اسلام کا ذکر آتے ہی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اور ان کی اطاعت کا ذکر آتے ہی ایسی حالت ہو جاتی ہے گویا وی جسٹ ڈونٹ بلانگ ہیئر، نعوذ باللہ من ذالک، اور گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے جان نکل رہی ہے۔ مطلب اتنی کوفت ہو رہی ہے اسلام کا نام سنتے ہی، اللہ اور اس کے رسول کا نام سنتے ہی، کہ جیسے جان نکل جاتی ہو کسی شخص کی۔ کتنی سخت آیات بھی ہیں، اور اٹس جسٹ لائک این اوپن mirror فار آور سیلوز ٹو ریفلیکٹ ان، کہ ہم اس میں اپنے آپ کو انالائز کریں۔ جیسے ہم نے بات کی کہ قرآن مجید ہے فرقان، اور ایک ایک آیت از جسٹ لائک اے فلٹر، جس میں سے ہم اپنے آپ کو گزار کے دیکھیں اور ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا دل کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اور ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو ایک دفعہ ضرور جج کر لیں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ کیا ہمارا دل ایسا ہے کہ جیسے ہی سچ بات، حق بات سامنے اوپن کلیئر ہو جائے کہ دس تھنگ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز میسنجر، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، تو کیا ہمارا دل ایسا ہے کہ اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ کر لے، یہ سوچے بغیر کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کیونکہ ایسا ہی دل ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اور ایسے ہی دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھولیں گے۔ اگر دل میں ہی کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو مزید تنگ کر دیں گے اسلام کے لیے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس آیت کے اگینسٹ ضرور ریفلیکٹ کریں کہ خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ جن کے سامنے اسلام کا ذکر آتے ہی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہاں سے بھاگنے کا دل کرے، اور ایسے لگے کہ سانس بھی نہیں آ رہا اور دل گھٹ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ دل کی رجس کہہ رہے ہیں، یعنی دس از ڈسکسٹنگ فار اے ہارٹ ٹو ہیو دس کائنڈ آف وائب۔ اس قسم کی اگر آپ کی دل کی سچویشن ہے تو یہ اس دل کی نجاست ہے، دس از ڈسکسٹنگ فار دیٹ ہارٹ۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں، ایمان اور یقین، اور یہ ایمان جو ہے ایسا انشیکیبل بلیف، یہ ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے۔ قرآن مجید سٹارٹ ہوتا ہی اس طرح سے ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، دس از جسٹ ٹروتھ اینڈ نتھنگ ایلس۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کانشیس رہتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہی ایمان ہے، یعنی ایک ایسا فرم بلیف جسے کوئی شیک نہ کر سکتا ہو، جس کو کسی قسم کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی لاجک کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ انشیکیبل بلیف، یہ بلیف پہلی چیز ہے ہدایت کے لیے، دس از دا فرسٹ تھنگ۔ اور جب دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ والی ڈسگسٹنگ کیفیت، یہ والی ناپاکی کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس دل پر مسلط کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حالانکہ یہی راستہ، اور یہی راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ یہی ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ تمہارے رب کا، تمہارے رب کی طرف۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نشانیاں مزید کھول دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، واضح کر دیتے ہیں
کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو لوگ نصیحت قبول کرنے والے ہیں. جیسے کہ یہی بات شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ آپ کا دل اور آپ خود اس لائن پہ ہونے چاہیے، اس لیول پہ ہونے چاہیے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے سچ اور حق بات واضح ہو جائے آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگائیں. اگر یہ ہے آپ کی اندرونی کیفیت اور یہی آپ کے دل کی کیفیت ہے تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل مزید نشانیاں اپنی کھولتے رہتے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ایبسلیوٹ پیس، سلامتی کا گھر ہے، جنت ہے جہاں کی لائف ایٹرنل لائف ہے، جہاں پہ ہمیشگی ہے، بورڈم نہیں ہے اور جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا سرپرست خود اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وہ ان لوگوں کا سرپرست ہے. کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے، اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. یعنی جیسے ہی حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، اسلام کا میسج ان تک پہنچ گیا، ایک چیز کلیریفائی ہو گئی کہ دس از رائٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز میسنجر، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کی. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اور یہ جو فری ول ہے اور ارادے کی آزادی ہے، اسی پہ ہی ججمنٹ بھی ہونی ہے انسان کی. اور چونکہ یہ صحیح طرز عمل ان لوگوں نے اختیار کیا، may اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک us all among them، آمین. تو اس طرز عمل کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں، ان کے ولی ہیں، ان کے سرپرست ہیں. اس سے زیادہ خوبصورت بات ہو ہی نہیں سکتی. اور اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ طرز عمل اٹس ناٹ دیٹ ایزی، یہ اتنا آسان نہیں ہے، بیکاز اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کی. بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ضرور ان کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. اور دس از ایٹ مینی لیولز، کہ آپ ہر وقت اس چیز کے لیے ریڈی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے وہی میں کروں گا. بٹ دس از ناٹ امپاسبل. یہ مشکل ضرور ہے، اور جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ریوارڈ بھی بڑا ہوتا ہے. تو اس کا جس چیز کا ریوارڈ یہ ہو کہ خود اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں ان لوگوں کا سرپرست ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا دوست ہوں، دیٹ تھنگ مسٹ ناٹ بی دیٹ ایزی. بٹ یہ ہے کہ امپاسبل بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لہٰذا all we need to do is to clarify our hearts، اور اب we should just be true to ourselves کہ ہم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.